اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بحمد اللہ بفضل اللہ۔ آج ہمارے اس کورس کا دوسرا دن ہے۔ کل ہم نے 2 عنوان پڑھے تھے، جن میں سے ایک عنوان یہ تھا کہ مردے کب زندہ ہوں گے۔ یہ عنوان ہم نے پڑھا تھا اور امید ہے آپ نے گھر میں جا کر بھی اس کاپی کا مطالعہ کیا ہوگا۔ دوسرا عنوان جو ہم نے پڑھا تھا وہ ہے مسئلہ عذاب قبر۔ امید ہے یہ بھی آپ نے گھر میں جا کر پڑھا ہوگا۔ تو مردے کب زندہ ہوں گے، اس کے متعلق ہم نے ایک دعویٰ کیا تھا اور اس دعوے پر دلائل دیے تھے۔ دعویٰ ہمارا یہ تھا کہ جو آدمی فوت ہو جاتا ہے اور اس کی روح اس کے بدن سے نکل جاتی ہے، وہ آدمی اب فوت ہونے کے بعد دوبارہ قیامت والے دن زندہ کیا جائے گا۔ قیامت سے پہلے اس بندے کو زندہ نہیں کیا جائے گا۔ یہ ہمارا ایک دعویٰ تھا، مختصر الفاظ میں نے بیان کیا ہے، اور اس پر ہم نے دلائل پیش کیے تھے۔ قرآن مجید کی آیات بھی پیش کی تھیں، خصوصی طور پر کہ مرنے والا آدمی کل قیامت والے دن زندہ ہوگا، پہلے زندہ نہیں ہوگا۔ عادت یہی ہے، روٹین یہی ہے، اللہ کا قانون یہی ہے۔ ہاں، اگر کبھی اللہ تعالیٰ اپنے قانون کو توڑ دے کبھی، اور اس بندے کو قیامت سے پہلے زندہ کر دے، تو وہ اللہ کی قدرت ہے، وہ روٹین نہیں ہے، وہ قانون نہیں ہے۔ اس لیے ہم نے اپنے دعوے کے اندر ایک لفظ استعمال کیا تھا، عادتاً، کہ جو آدمی فوت ہو جاتا ہے، اس کی روح نکل جاتی ہے، وہ عادتاً قیامت سے پہلے زندہ نہیں ہوتا۔ خرق عادت یعنی روٹین کے خلاف کبھی اللہ کسی کو کر دے تو وہ الگ بات ہے۔ اس طرح کئی مردے ایسے ہیں جو قیامت سے پہلے زندہ ہوئے ہیں۔ مثلا سورۃ بقرہ کے اندر ایک مردے کا ذکر ہے، وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، یہ بھی پہلے زندہ ہوا ہے۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کچھ لوگ گئے تھے، انہیں بھی اللہ نے مار دیا تھا اور پھر ان کو زندہ کر دیا تھا۔ اسی طرح سیدنا حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ نے موت دی تھی اور پھر ان کو زندہ کیا تھا، اور بھی اس طرح کے ہیں۔ تو ہم نے جو دعویٰ کیا ہے اس میں فرق سمجھے۔ ہم نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ عادتاً یعنی روٹین یہی ہے، اللہ کا قانون یہی ہے کہ جو مر گیا اب وہ قیامت والے دن زندہ ہوگا، پہلے نہیں زندہ ہوگا۔ یہ ایک قانون ہم نے بیان کیا تھا،
اور اس پر دلائل عرض کیے تھے۔ اور دوسری بات تھی عذاب قبر کے متعلق، اور اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم نے یہ تسلیم کیا تھا کہ عذاب قبر برحق ہے، ہم عذاب قبر کو مانتے ہیں، جو نہ مانے وہ بہت بڑا گمراہ ہے۔ بعض علماء نے کہا ہے کہ وہ کفر کی حد تک پہنچ جاتا ہے۔ تو عذاب قبر کو ہم مانتے ہیں۔ اب عذاب قبر کی شکل کیا ہے، اس کی کیفیت کیا ہے، یہ علماء کرام نے اس پر تحقیق کی ہے، کیونکہ بعض ایسے لوگ ہیں جن کی قبر بنتی نہیں، جنہیں قبر ملتی نہیں۔ اس لیے علماء کرام میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جنہوں نے کہا کہ قبر کا عذاب برحق ہے، اس سے آگے ہمیں تحقیق کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ عذاب دینا ہے اللہ تبارک و تعالی نے، اور وہ لازماً دے گا۔ بعض علماء نے کچھ تحقیق کی، اور تحقیق کرتے ہوئے انہوں نے یہ فرمایا کہ انسان اگرچہ مر جاتا ہے، اگرچہ اس کی باڈی گل جاتی ہے، سڑ جاتی ہے، ریزہ ریزہ ہو جاتی ہے، کوئلہ ہو جاتی ہے، راکھ ہو جاتی ہے، لیکن اصل انسان اس کی روح ہے، وہ تو زندہ ہے نا۔ اس لیے انہوں نے کہا جی روح کو عذاب و ثواب ہوتا ہے، کیونکہ وہ تو زندہ ہے۔ بعض علماء نے کہا کہ روح کو عذاب و ثواب ہوتا ہے، اللہ اسے ایک اور جسم عطا فرماتا ہے عالم برزخ میں۔ اب عالم برزخ میں ایک برزخی جسم، ایک مثالی جسم، وہ اس کو عطا کیا جاتا ہے، اور اس کے اوپر وہ عذاب و ثواب ہوتا ہے۔ بعض علماء نے یہ کہا کہ جی روح کو بھی عذاب ہوتا ہے اپنی جگہ پہ، جہاں وہ پڑا ہے، جہاں وہ کھڑا ہے، اس کو بھی عذاب و ثواب ہوتا ہے، اور بدن کے اوپر بھی عذاب و ثواب کے اثرات ہوتے ہیں، چاہے وہ بدن ذرہ ذرہ ہو جائے، چاہے وہ راکھ میں تبدیل ہو جائے، چاہے کوئلے میں تبدیل ہو جائے، اس کے اندر بھی ایک خاص قسم کی حیات ہوتی ہے جو اللہ کے سامنے وہ کیا ہے جی زندہ، ہمارے لیے وہ کیا ہوتا ہے مردہ، اور اللہ کے سامنے وہ کس میں شمار ہے جی زندوں میں۔ تو اللہ تبارک و تعالی اسے بھی عذاب دیتا ہے، روح کو اپنی جگہ عذاب ہوتا ہے، اور میت کے اجزاء کو اپنی جگہ عذاب و ثواب ہوتا ہے۔ بعض علماء کی رائے یہ ہے، یہ چاروں جو رائے ہیں نا، یہ کوئی شریعت کے اصول کے خلاف نہیں ہے، کسی قرآن مجید کا کوئی اصول ٹوٹ نہیں رہا، اس لیے ہم ان چاروں جو رائے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں جی جو بھی جو رائے رکھے اس کی اپنی مرضی ہے، کوئی شریعت کا اصول ٹوٹ نہیں رہا۔ اور بعض لوگ ایسے ہیں کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جی عذاب و ثواب اس طرح ہوتا ہے کہ روح واپس آ جاتی ہے اس باڈی کے اندر، اور یہ باڈی دوبارہ اسی طرح زندہ ہو جاتی ہے جس طرح ہم بیٹھے ہیں۔ ان لوگوں کا نظریہ یہ ہے کہ قبر میں روح واپس آ جاتی ہے، اور یہ بندہ جو ہم دفن کر کے آئے تھے یہ اسی طرح زندہ ہو جاتا ہے، ہلتا ہے، جلتا ہے، اٹھتا ہے، بیٹھتا ہے، دیکھتا ہے، سنتا ہے، سارے کام کرنے لگ جاتا ہے۔ یہ چیز ہم کہتے ہیں قرآن و حدیث کے خلاف ہے، اور اس کو ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ آپ کو فرق سمجھ آ گیا جی؟ آج جو ہمارا ہے، اچھا جی یہ جو قبر کا عذاب ہے یہ سارے مشرکوں کو ہونا چاہیے یا بعض کو ہونا چاہیے؟
یہ سب کو ہونا چاہیے۔ تو جو طریقہ یا جو بات ہم نے کی ہے اس میں سارے آ جاتے ہیں یا نہیں آ جاتے؟ اور جو دوسرے حضرات کرتے ہیں کہ نہیں جی اسی قبر میں ہوتا ہے جی پھر اسی قبر میں ہوتا ہے، تو اس کا مطلب ہے جن کو یہ قبر ملتی نہیں ان کو وہ کیا دیتے ہیں جی، چھوٹ دیتے ہیں۔ تو پھر آپ اپنے دماغ سے فیصلہ فرمائیں قبر کے عذاب کو ماننے والا کون ہے اور نہ ماننے والا کون ہے جی؟ ہم ماننے والے ہیں یا نہ ماننے والے ہیں؟ ہم ماننے والے ہیں۔ اور جو کہتے ہیں نہیں جی اسی قبر کے اندر، یہ جو زمین والی قبر ہے وہ نہ ماننے والے ہیں، کیونکہ زمین والی قبر بعض لوگوں کو نصیب ہی نہیں ہوتی، اور وہ شرط لگائے بیٹھے ہیں جی یہی قبر یہی قبر، تو اس کا مطلب ہے وہ نہیں مانتے۔ عجیب حالت ہے کہ جو مانتا ہے اس کو کہتے ہیں جی یہ قبر کے عذاب کو نہیں مانتا، یہ قبر کے عذاب کا قائل نہیں ہے۔ تو الحمدللہ ہم قبر کے عذاب کو بھی مانتے ہیں اور ثواب کو بھی۔ قبر کے اندر دونوں چیزیں ہوتی ہیں، عذاب بھی ہوتا ہے اور ثواب بھی ہوتا ہے، دونوں چیزوں کو ہم مانتے ہیں۔ آج ہمارا تیسرا سبق ہے اور اس سبق کے اندر بھی ریویژن ہے، دہرائی ہے، اعادہ ہے۔ تو یہ سبق ہے، اس کا عنوان ہے سماع موتا۔ سماع کا مطلب ہوتا ہے سننا، سماع کا مطلب کیا ہے جی؟ سننا۔ موتا میت کی جمع ہے، میت کی جمع ہے، موتا مردے۔ سماع موتا کا مطلب بن گیا کہ مردوں کا سننا، مردوں کا سننا۔ اب اس موضوع پر ہم نے بات کرنی ہے کہ مردوں کا سننا، اس کے بارے میں ہم نے اس پر روشنی ڈالنی ہے۔ تو سب سے پہلی بات جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ آپ خود جانتے ہیں، کسی کے بتانے کی ضرورت نہیں، آپ خود دنیا میں رہتے ہیں، دنیا کے حالات کو جانتے ہیں۔ روزانہ ہمارے گھروں میں موتیں بھی ہوتی ہیں، بندے مرتے بھی ہیں، روزانہ یہ چیز ہو رہی ہے، یہ کوئی ایسی انوکھی چیز نہیں ہے۔ تو اس لیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ زندگی اور موت برابر نہیں ہے۔ اس میں کوئی شک ہے جی کہ زندگی اور موت برابر ایک جیسے نہیں ہے؟ یہ اللہ تبارک و تعالی نے بھی قرآن مجید کے اندر فرمایا کہ زندہ اور مردہ برابر نہیں ہے۔ وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ، زندے اور مردے برابر نہیں ہیں۔ اب جناب والا روزانہ ہمارے سامنے بندے مرتے بھی ہیں، اور ہم خود دیکھتے ہیں کہ جو بندہ مر جاتا ہے، جو فوت ہو جاتا ہے ہمارے گھروں میں، اب اس کا ہلنا جلنا بند ہو جاتا ہے یا ہلتا جلتا رہتا ہے؟ بند ہو جاتا ہے۔ یہ تو ہم خود دیکھ رہے ہیں، مشاہدہ ہے۔ پھر جناب والا وہ جو مر جاتا ہے وہ کھانا پینا اس کا کیا ہو جاتا ہے؟ اب وہ مر بھی گیا اور ہم اس کو دوائی بھی دے رہے ہیں، وہ کھا رہا ہے، اس طرح تو نہیں ہو سکتا۔ اس کا کھانا پینا بھی بند ہو جاتا ہے، اس کا بولنا چالنا بھی بند ہو جاتا ہے، اس کی حس و حرکت بھی بند ہو جاتی ہے۔ پہلے اس کو ہاتھ لگاتے تھے، ایسے کرتے تھے تو وہ کرتا تھا ہائے مجھے درد ہو رہی ہے، اب اس کو جناب چاقو سے کاٹیں بھی صحیح تو اس کو کوئی احساس نہیں ہوتا۔ تو یہ روزانہ ہم دیکھتے ہیں، روزانہ ہمارے سامنے میتیں ہوتی ہیں، اور جناب میت جو ہے وہ میں نے یہاں لکھا ہے کہ وہ نہا نہیں سکتا۔ کیا ہم اس کو نہلاتے ہیں یا وہ خود نہا لیتا ہے؟ نہ ایک چھوٹے بچے کو، 5 سال کے بچے کو، ہمارا اپنا بچپن گزرا ہے، ہماری اماں ہمیں نہلانے لگتی تھی، کہتی تھی کھول سلوار، اتار کرتا، میں تجھے نہلاتی ہوں، تو ٹھیک طریقے سے میل نہیں اتارتا۔
ہم جناب بھاگ جاتے تھے، ہم کہتے تھے جی ہمیں آپ کیوں نہ لائیں، ہم تو اب بڑے ہو چکے ہیں، ہمیں تو شرم آتی ہے سلوار کھولتے ہوئے۔ تو کیا خیال ہے جی، اتنا بڑا بزرگ فوت ہو گیا، اتنے بڑے حضرت صاحب فوت ہو گئے، ان کی سلوار ہم اتارتے ہیں یا نہیں اتارتے؟ یہ کیوں اتارتے ہیں؟ وہ حضرت صاحب کو ہم یہ تو نہیں کہتے جی آپ بزرگ آدمی ہیں، ساری عمر آپ نے حیا میں شرم میں گزاری ہے، آپ خود غسل خانے میں تشریف لے جائیں اور نہا کر باہر، کیا اس طرح ہوتا ہے جی؟ اس کا مطلب ہے وہ نہا نہیں سکتا، اس کا اس میں شریعت میں شرم کوئی نہیں، اس کا استنجا ہم کراتے ہیں، وہ اپنا استنجا بھی نہیں کر سکتا، وہ صابن بھی نہیں مل سکتا، وہ کروٹ بھی نہیں بدل سکتا۔ تو زندے اور مردے میں فرق ہوا کہ نہ ہوا جناب؟ اچھا جی، وہ جناب دیکھتا بھی نہیں ہے، ہماری کوئی بات سنتا بھی نہیں ہے، ہلنا جلنا اس کا بند، کھانا پینا اس کا بند، چلنا پھرنا اس کا بند، سونا جاگنا اس کا بند، اٹھنا بیٹھنا اس کا بند۔ تو یہ ساری چیزیں اس کی بند ہو چکی ہیں۔ آپ مجھے بتائیں پہلے یہ ساری چیزیں جاری تھیں، اب یہ ساری چیزیں کیا ہو گئی ہیں؟ فرق کہاں سے پیدا ہوا ہے؟ آپ فرق دیکھیں۔ ہاں ماشاءاللہ بھائی نے بالکل ٹھیک فرمایا ہے کہ فرق یہاں سے پیدا ہوا کہ اس کی روح نکل گئی۔ اب اس کی آنکھیں تو نہیں نکلیں، یہ تو اسی طرح ہے، ناک اسی طرح ہے، وجود اسی طرح ہے، ہاتھ اسی طرح ہے، تو روح نکل گئی۔ جب روح نکل گئی تو یہ سارے جو افعال ہیں، یہ ساری ایکٹیویٹیز جو ہیں اس کی، یہ کیا ہو گئی؟ ختم۔ ثابت کیا ہوا کہ یہ سارے افعال جو ہیں یہ کس وجہ سے پیدا ہوتے تھے جی؟ روح تھی تو ساری چیزیں تھیں، اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا کھانا پینا یہ سب چیزیں تھیں۔ اب روح نکل گئی تو یہ سارے بدن کے افعال کیا ہو گئے جی؟ بریک ہو گئے، رک گئے، یہ ختم ہو گئے۔ تو ایک مسئلہ ثابت ہو گیا کہ جسم کے اندر جو اصل چیز ہے متصرف، جو ہمارے جسم کے اندر تحریک پیدا کرتی ہے، حرکت پیدا کرتی ہے، ہمارے جسم کے اندر کچھ نہ کچھ ہوتا ہے، وہ کون سی چیز ہے جی؟ روح۔ اور جب وہ نکل گئی تو اب کیا ہو گیا؟ ہر چیز سٹاپ ہو گئی، اب رک گئی۔ ابھی آپ دیکھ رہے تھے یہ سپیکر نہیں چل رہا تھا، اس کی بھی ایک روح تھی، اس کی بھی کیا تھی؟ ایک روح تھی، اور روح جب اس کی نہیں تھی تو یہ بیکار تھا، باڈی ہے جناب دیکھ رہے ہیں، لیکن جب روح آ گئی تو یہ ایکٹیو ہو گیا، یہ چلنے لگا۔ تو اسی طرح میرے بھائی ہماری ایک باڈی ہے، اور اس باڈی کے اندر جب روح ہوگی تو یہ سارے کام، یہ ساری مشینیں چلیں گی، آنکھ والی مشین چلے گی، کان والی مشین چلے گی، زبان والی مشین چلے گی۔ جب روح نکل گئی تو ساری مشینیں کیا ہو جائیں گی؟ بند۔ جس طرح ایک کارخانے میں آپ جائیں نا، سارے پرزے چل رہے ہیں، کوئی ایسے کوئی ایسے کوئی ایسے، لیکن بجلی چلی جائے تو وہ سارے پرزے کیا ہو گئے جی؟ سٹاپ ہو گئے ہر چیز۔ تو اسی طرح میرے بھائی ہماری روح جب نکل جاتی ہے تو ہمارے سارے افعال کیا ہو جاتے ہیں؟ بند۔ یہ ایک بات سمجھ آ گئی؟ درود پاک پڑھ لے جی۔ اب اگلی بات سمجھیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ کل کا سبق ہے جس کی دہرائی ابھی تک ہو رہی ہے، یہ سارا کل کا سبق ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ موت کس چیز کا نام ہے، یہ کل بھی میں نے کہا تھا۔ موت کس کو کہتے ہیں؟ موت ہوتی کیا ہے؟ موت میرے بھائی آپ بھی جانتے ہیں، موت یہ ہوتی ہے کہ جسم میں سے روح نکل جائے، اس کا نام کیا ہے؟ موت۔ بس یہ موٹی سی بات ہے۔ وہ پیچھے والے بھائی باتیں کر رہے ہیں، شاباش آگے آ جائیں، آگے آ جائیں، شاباش آگے آ جائیں۔ یہ کلاس کی مینجمنٹ بھی بہت بڑی ضروری ہوتی ہے
تاکہ کوئی کسی بھائی کی توجہ ادھر ادھر نہیں ہونی چاہیے۔ یہ بڑی قیمتی باتیں ہیں اور یہ بڑے عرصے کے بعد آپ کو مل رہی ہیں، آپ ان کی قدر فرمائیں، اور مفت میں مل رہی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ احسان سمجھیں کہ آپ کو اس کورس میں یہ بیٹھنے کی اللہ نے توفیق عطا فرمائی ہے۔ غور سے سنیں، انشاءاللہ پوری عمر یہ عقیدہ کام دے گا۔ تو مسئلہ یہ ہے جی کہ جب جسم کے اندر سے روح نکل جاتی ہے تو اس حالت کو کیا کہتے ہیں؟ موت۔ ایک بندہ مر گیا ہے، وہ چارپائی پہ پڑا ہے اسی گھر میں، دوسرا بندہ زندہ ہے، وہ چل رہا ہے، پھر رہا ہے، اٹھ رہا ہے، بیٹھ رہا ہے۔ فرق کہاں سے پیدا ہوا جی؟ روح۔ اس کی روح نکل گئی اور وہ جناب پڑا ہے، نہ ہلتا ہے نہ جلتا ہے، اور جس کی روح اندر ہے اس کے اندر ہلنا جلنا وغیرہ ہمیں نظر آ رہا ہے۔ تو ایک قانون یہ بھی یاد کر لیں، آج کل مولویوں نے اس قانون کو بھی توڑنے کی کوشش کی ہے۔ تو مولوی بہت بڑے بڑے عجیب و غریب کام کرتے ہیں، اللہ انہیں بھی ہدایت نصیب فرمائے۔ تو اب یہ بھی ہمیں ثابت کرنا پڑ گیا کہ جو مر جائے اس کی روح نکل جاتی ہے۔ حالانکہ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ہم اس پہ زور لگائیں جی مر گیا جی روح نکل گئی، یہ زور لگانے والی بات نہیں تھی۔ لیکن جب جھگڑا بنا تو بعض علماء نے یہ باتیں کہہ دی، اس لیے ہمیں اس کا بھی ثبوت دینا ہوگا۔ کل آپ نے آیت پڑھی تھی، اللہ یتوفی الانفس حین موتها واللتی لم تمت فی منامها فیمسک التی قضا علیہا الموت وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، کہ اللہ تعالیٰ جس بندے پر موت آ جاتی ہے اس کی روح کو اللہ روک لیتا ہے۔ تو نکلتی ہے تو تب روک لیتا ہے یا اندر ہی روک لیتا ہے؟ نکلتی ہے نا۔ تو پہلے تو ہم یہ ثابت کریں نا کہ مرنے والے کی روح نکلتی ہے۔ یہاں بھی جھگڑا ڈالا گیا، یہاں بھی مولوی صاحب نے اپنی یعنی کہ وہ ایک بات کرنے کے لیے یہاں بھی جھگڑا ڈالا کہ جی بعض کی نکلتی ہے بعض کی نہیں نکلتی۔ ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ جس پر بھی موت آ جاتی ہے اس کی روح اس کے جسم سے نکل جاتی ہے۔ اور قرآن مجید کی آیات ہیں، فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حینئذ تنظرون۔ اللہ فرماتے ہیں جب وہ روح نکلتے یہاں تک پہنچ جاتی ہے، کیا تم اس کو واپس کر سکتے ہو؟ تو اس کا مطلب ہے نکلتے یہاں تک پہنچتی ہے نا، تو پھر آگے بھی نکل جاتی ہے۔ تو یہ تو قرآن سے ثابت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق، کہ جب وہ روح نکلتے یہاں ہنسلی کی ہڈیوں تک پہنچ جاتی ہے۔ ہنسلی یہ مقام ہے، ترقوہ اسے کہتے ہیں۔ تو یہ عظم الترقوہ ہے، یہ ہڈی جو ہے ایسے جو جا رہی ہے، تو یہ یہاں جب روح آتی ہے اس کو کہتے ہیں کہ اب وہ ترقوہ تک پہنچ گئی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں نکلتے روح تمہاری کہاں آ جاتی ہے؟ یہاں آ جاتی ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس وقت تم سوچتے ہو کہ ہائے کوئی ہوتا نا، کوئی دم کرنے والا، کوئی چھو کرنے والا، کوئی ایسا ہوتا، لیکن کیا خیال ہے اس وقت پھر کوئی کام آ سکتا ہے جی؟ اللہ تعالیٰ نے تو یہ موت کا نقشہ کھینچا ہے نا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ظالم لوگوں کی موت آتی ہے تو فرشتے جو ہوتے ہیں نا، میرے فرشتے، وہ ان کی روح نکالنے کے لیے آتے ہیں۔ کس لیے آتے ہیں؟ نکالنے کے لیے۔ تو اس کا مطلب ہے نکلتی ہے نا روح مرنے والے کی۔ یہ ثبوت یہ سارے بچے بھی سمجھ رہے ہیں جی کہ مرنے والے کی روح نکلتی ہے، اور فرشتے باسطو ایدیہم، اپنے ہاتھ اس طرح کرتے ہیں آگے اور کہتے ہیں اخرجو انفسکم، پنجابی چاکیے کڈو اپنیاں جانا، اسی تواڑیاں جانا لین واسطے آیا۔ تو فرشتے جب جانیں لینے کے لیے آتے ہیں تو موت کے وقت جانیں نکلتی ہیں یا نہیں نکلتی؟ جی نکلتی ہیں۔ یہ بات سمجھ آ گئی نا، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ پھر بھی ہم نے قرآن سے ثابت کر دیا ہے، حدیث پاک میں اسی طرح ہے۔ حدیث پاک میں تو کئی مقامات پر ہے۔ ایک حدیث میں آپ کو سنا دیتا ہوں جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ مومن آدمی کی روح اس طرح نکلتی ہے جیسے مشک بھری ہوئی ہو نا، مشک وہ بھری ہوئی ہو اور اس کے آگے ہم کیا باندھتے ہیں؟ دھاگا۔ اب وہ مشک کے اندر جتنا پانی ہے اس کا پریشر پڑ رہا ہے یا نہیں پڑ رہا؟ جب آپ دھاگا تھوڑا سا ڈھیلا کریں نا تو وہ پانی خود بخود نکلنا شروع ہو جاتا ہے، کوئی ٹینشن نہیں ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، بس وہ تھوڑا سا دھاگا کھولیں وہ جناب شپ 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 کپ کر کے نکل جائے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا مومن کی روح اسی طرح آسانی سے نکل جاتی ہے، بس وہ پہلے ہی نکلنے کے لیے تیار ہے، جیسے وہ مشک والا پانی پہلے ہی تیار ہے، بس کھلے کدائی منہ تے میں نکلا، تھوڑا سا منہ کھلا ہے وہ نکل گیا۔ اس طرح مومن کی روح نکلتی ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کافر کی روح کس طرح نکلتی ہے؟ وہ بڑی سختی سے نکلتی ہے، کیونکہ کافر کی روح نکلنا چاہتی نہیں، وہ اندر ہی رہنا چاہتی ہے۔ مومن کی روح چاہتی ہے مجھے لے جاؤ بھائی، میں تو جانا چاہتی ہوں، کیونکہ آگے اس کو کیا نظر آ رہی ہے؟ جنت۔ اور کافر کی روح کو کیا سمجھ آ رہی ہے کہ آگے تو مجھے جناب اب تو مجھے یہ جناب ماریں گے، سختی کریں گے، تو وہ نہیں نکلنا چاہتی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اس کو اس طرح نکالا جاتا ہے جس طرح ایک لوہے کی سلاخ ہو، اس کو آگ کے اندر گرم کیا جائے۔ اب لوہے کی سلاخ گرم ہو جائے تو آپ خود اندازہ لگائیں، پھر اس کو گیلی روئی کے اندر، گیلی روئی سنی روح ادھے اندر رکھ کے کھچو، کیا خیال ہے صرف لوہے کی سلاخ نکلے گی یا وہ روئی کو بھی ایسے، وہ جب گرم سلاخ ہے نا تو روئی گیلی ہے، روئی اس کے ساتھ چمٹ جائے گی، یہ اصول ہے، آپ دیکھ لیں، آپ یہاں بھی آپ گرم لوہا لگائیں تو چمٹے گا، تو اس روئی کے ساتھ چمٹ جائے گا، پھر آپ اس روئی کے اندر سے وہ کھینچیں تو جس طرح وہ روئی تار ہو جاتی ہے، داغا ہو جاتی ہے اور پھر سلاخ کھینچی جاتی ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا اسی طرح کافر کی روح نکالی جاتی ہے۔ یعنی چلو جی فرق ہو گیا دعا وچ، لیکن نکلنے وچ تے شک کوئی نہیں نا، نکل دی ادھی بھی ہے، نکل دی ادھی بھی ہے۔ بعض مولویوں نے اپنی کتابوں میں یہ بات لکھی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی روح اس طرح نکلی تھی کہ جس طرح ایک چڑیا ہو اور اس چڑیا زندہ ہو اور اس کو آگ پہ بھونا جائے، نہ اس کی جان نکلے نہ وہ چڑیا اڑ سکے، تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ادب نہیں، احترام نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ ان کی بے ادبی ہے۔ اللہ کے پیغمبر کی روح حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی روح ایسے نکلے جناب جس طرح چڑی کو آگ پر بھونا جا رہا ہے، اتنی تکلیف ان کو ہوئی ہوگی، نہ وہ جناب چڑی اڑ سکتی ہے نہ اس کی جان نکلتی ہے۔ تو یہ غلط باتیں ہیں جو انبیاء کرام کی طرف منسوب ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرما دیا کہ مومن کی روح آسانی سے نکلتی ہے تو بہرحال نکلتی تو ہے نا، ہم نے یہ ثابت کرنا ہے نکلتی ہے یا نہیں نکلتی، نکلتی ہے، یہ ماشاءاللہ ثابت ہو گئی بات۔ آگے کچھ علماء کے اقوال ہیں لکھے ہوئے، تو ان میں موت کی تعریف کی گئی ہے، موت کی تعریف کہ موت ہوتی کیا ہے۔ اب ایک بچے سے آپ پوچھیں نا بچوں موت کیا ہوتی ہے، وہ بھی آپ کو بتائے گا جی موت یہ ہوتی ہے کہ روح نکل جاتی ہے اور خالی باڈی رہ جاتی ہے، ہر کوئی جانتا ہے۔ تو یہ علماء نے موت کی تعریف لکھی ہے کہ الموت عبارت عن زوال القوت الحیوانیہ و ابانت الروح عن الجسد، موت نام ہے اس چیز کا کہ روح جسم سے جدا ہو جائے۔ اب جس بندے کو ہم کہیں گے جی وہ مر گیا، اس کا مطلب کیا ہے؟ روح جسم سے نکل گئی، اس کا مطلب یہی ہے۔ ہم کہتے ہیں جی فلانا بندہ مر گیا، فلانے پہ موت آ گئی، فلانا میت ہو گیا، تو مطلب کیا ہے کہ اس کی روح جسم سے نکل گئی۔ اچھا ہم اس طرح نہیں کہتے، ہم اس طرح کہتے ہیں جی فلانے دی روح پرواز کر گئی، اس کا دوسرا مطلب کیا ہے کہ وہ مر گیا۔ یعنی اگر ہم کہیں مر گیا اس کا مطلب ہے روح نکل گئی، اور اگر ہم کہتے ہیں جی روح پرواز کر گئی اس کا مطلب کیا ہے؟ مر گیا، پھر بھی وہی مطلب ہے۔ تو مرنا اور روح کا نکلنا یہ دونوں لازم و ملزوم ہے، یہ دونوں
ضروری ہیں۔ تو اسی طرح یہ علماء کرام کی تعریفیں لکھی ہوئی ہیں موت کی، ان یقال موت النفوس هو مفارقتها لاجسادها وخروجها منها، کہ موت نام ہے اس کا کہ روح جسم سے نکل جائے۔ اسی طرح شاہ عبدالعزیز صاحب ہیں رحمت اللہ تعالی علیہ، وہ فارسی میں فرماتے ہیں، اب یہ ان کا فارسی کا کلام ہے، وہ فرماتے ہیں چوں آدمی میں میرد، جب آدمی مر جاتا ہے روح او از بدن او جدا میں شود، اس کی روح اس کے بدن سے جدا ہو جاتی ہے۔ تو بزرگوں نے بھی فرما دیا کہ جب آدمی مرتا ہے تو اس کی روح اس کے جسم سے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ چلو جی یہ بات آپ تسلیم کر گئے، الحمدللہ آپ کو سمجھ آ گئی، آپ کے پاس دلائل آ گئے۔ دوسرا جو کل والے سبق کی ابھی تک دہرائی ہو رہی ہے، دوسرا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ روح جب مرتے وقت نکل جاتی ہے تو اس بدن خاکی میں قیامت تک واپس، یہ کل آپ نے پڑھا ہے کہ جب مرنے والے کی روح نکل جاتی ہے پھر قیامت تک عادتاً واپس، اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے کبھی کسی کی کبھی، اچھا یہ بات سمجھ لیں، ایک ہوتا ہے عادت، ایک ہوتی ہے خرق عادت۔ عادت کا مطلب ہے روٹین جو چل رہی ہے، روٹین۔ خرق عادت یہ ہے کہ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ اپنی قدرت دکھا دیتا ہے، کبھی کبھی، وہ کوئی قانون نہیں ہوتا، وہ کبھی کبھی۔ جیسے عادت یہ ہے کہ بچہ پیدا ہوگا میاں بیوی کی شادی ہونے کے بعد، بچہ تبھی پیدا ہوتا ہے نا ان کے ملاپ کے بعد، یہ قانون ہے، یہ اللہ کی روٹین ہے، بالکل جناب۔ لیکن کبھی اللہ نے قدرت دکھا دی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اللہ نے حضرت عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کر دیا، تو وہ حضرت عیسیٰ کا بغیر باپ کے پیدا ہونا وہ روٹین نہیں ہے، وہ اللہ کی قدرت ہے، اس کو کہتے ہیں خرق عادت۔ خرق کا معنی ہوتا ہے توڑ دینا، توڑ دینا، یعنی اللہ نے قانون اپنا توڑ دیا، تو وہ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کرے، اس کے لیے دلیل چاہیے۔ یہ تو نہیں نا جناب کہ یہاں ایک لڑکی آ جائے اور اس کو پریگننسی ہو اور ہم اسے کہیں اللہ کی بندی یہ بچہ کہاں سے آ گیا، تو کنواری ہے، اور وہ کہے جی حضرت مریم دا بچہ پیدا ہو سکتا تو میرے نہیں ہو سکتا، جی پھر آپ اس کو کیا جواب دیں گے؟ نہ حضرت مریم دا بغیر خاوند ہویا یا نہیں ہویا، یہ آکھے جی ہون اللہ نہیں کر سکتا، اللہ میں نہیں بغیر خاوند دے دیتا۔ او اللہ کے بندے، حضرت مریم کے بغیر خاوند کے بچہ ہونے کا پروف ہے اور وہ قرآن میں ہے، تو بھی اس قسم کا پروف لے آ، یہ تیرے کہنے سے تو پروف نہیں نہ بنتا۔ اس لیے عادت اور خرق عادت میں کیا ہے جی؟ فرق ہے، یہ سمجھ آ گئی بات؟ اب اس بات پر زیادہ زور لگائیں، ٹائم خرچ کرنے کی ضرورت نہیں۔ ایک ہوتی ہے عادت، ایک ہوتی ہے خرق عادت۔ اللہ تعالیٰ کبھی کبھی اپنی قدرت دکھا دیتا ہے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سوٹی تھی، انہوں نے سوٹی پھینکی، کیا بن گیا؟ اب یہ کوئی قانون ہے کہ جو بھی سوٹی پھینکے سانپ بن جائے گا؟ قانون تو کوئی نہیں، نہ میں پھینکتا ہوں نہیں بنتی۔ تو مطلب یہ ہے کہ وہ خرق عادت تھی۔ وہ کیا تھی؟ خرق عادت تھی۔ ہمارے ہاں جو سانپ بن رہے ہیں، پیدا ہو رہے ہیں، یہ کیسے پیدا ہو رہے ہیں؟ سوٹیاں پھینکنے سے؟ یہ تو جناب سانپ اپنی نظام میں پیدا ہو رہے ہیں، اس کی ماں نے انڈے دیے پھر وہ سانپ نکلا، تو یہ اصل نظام تو یہ ہے۔ تو ہم نے جو چیز بیان کرنی ہے وہ اللہ کی قانون بیان کرنا ہے، عادت بیان کرنی ہے۔ عادت یہ پنجابی والی عادت نہیں، عادت میں نے قانون، روٹین۔ تو روٹین یہی ہے کہ جناب والا جو آدمی بھی مر جاتا ہے اس کی روح قیامت سے پہلے واپس، اچھا جب آپ نے یہ بات کہی نا جو آدمی مر جاتا ہے اس کی روح واپس نہیں آتی، ایک بندہ آگے سے کھڑا ہو گیا، اس نے کہا جی آپ یہ غلط کہہ رہے ہیں، میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ بندہ مر گیا اور پھر اس کی روح واپس آ گئی، میں ثبوت دیتا ہوں۔ اب وہ آپ کو ثبوت دیتا ہے قرآن سے کہ دیکھو جی حضرت عزیر علیہ السلام تھے، وہ پہلے مر گئے تھے اور بعد میں وہ زندہ ہو گئے اسی دنیا میں قیامت سے پہلے۔ اب اس کا آپ کیا جواب دیں گے؟
ہم کہیں گے وہ خرق عادت ہے، وہ جناب قانون کے خلاف ہے۔ ہم کہہ رہے ہیں کہ عادت یہ نہیں ہے، روٹین یہ نہیں ہے۔ ایک آدھ واقعہ ہو گیا اللہ کی قدرت کا، اب اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ آپ اس کو قانون بنا لیں۔ رولا قانون کا ہے۔ کس چیز کا رولا ہے جی؟ قانون کا۔ ورنہ خرق عادت اللہ تعالیٰ کچھ بھی کر دے، اس کی اپنی مرضی ہے۔ اچھا جی، آگے دلائل آ گئے۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، کہ جب انسان کی روح نکل جاتی ہے اور اسے کہا جاتا ہے اے مطمئن روح تو نکل یہاں سے، یہاں سے نکل اور کہاں جا؟ ارجعی الی ربک، تو اپنے رب کی طرف واپس چلی جا۔ واپس دا میں نہ کہ بھائی آئی بھی اداؤں آئی، ٹھیک ہے نا جناب والا؟ ہن میں خوشابو آیا تے جلے میں دیگر لے وینا تسی کہ آکسو مولوی صاحب کدے چلے گئے؟ واپس چلے گئے۔ واپس دا لفظ واپس چلے گئے۔ جے اے حضرت صاحب خوشاب اج لگے ونجن تسی کہ آکسو واپس چلے گئے؟ اے واپس نہیں گئے، کیونکہ واپس نہ معنی ہے کہ آیا بھی ادھر سے تھا۔ تو جب ہماری روح کو اللہ نے فرمایا ارجعی الی ربک، رب کی طرف واپس چلی جا، تو یہ آئی کہاں سے تھی جی؟ رب کی طرف سے ہی آئی تھی نا۔ انا للہ، ہم اللہ کی طرف سے ہی آئے ہیں، و انا الیہ، ہم نے اسی کی طرف جانا ہے۔ پے تو اسی اتھے ہونے آتے، پے قبر چ ہونے آتے، دعا دیا ہم اللہ کی طرف جا رہے ہیں۔ وہ اللہ کی طرف کون سی چیز جا رہی ہے؟ سمجھے نا بات کو؟ پڑھے تو ہم یہاں ہی ہوتے ہیں۔ اچھا جناب، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، کہ تو بڑی خوشی خوشی راضی اور مرضی ہو کر اللہ کی طرف چلی جا۔ اور پھر آگے کیا فرمایا؟ فادخلی فی عبادی، میرے بندوں میں داخل ہو جا، جہاں میرے دوسرے بندے ہیں نیک بندے، اس گروپ میں چلی جا۔ اور وہ گروپ کہاں ہے؟ وادخلی جنتی، میری جنت میں چلی جا۔ تو مومن آدمی کی، نیک آدمی کی روح چلی جاتی ہے یا یہاں ہی ٹھہرتی ہے جناب؟ یا یہاں ہی رکتی ہے؟ بعض مولوی آپ کو کہیں گے جی بنیرے پر آ جاتی ہے، بعض مولوی کہیں گے قبر پر آ جاتی ہے، بعض کہتے ہیں قبر کے آس پاس گھومتی ہے۔ رب کا قرآن تو کہہ رہا ہے مومن کی روح کہاں پہنچ جاتی ہے؟ وادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، میری جنت میں پہنچ جا۔ تو علماء کرام نے بڑی تفسیر کے ساتھ یہ بات سمجھائی ہے کہ روح جو ہماری نکلتی ہے اس کے دو ٹھکانے ہیں۔ کتنے ٹھکانے ہیں جی؟ دو۔ اگر وہ روح اچھی ہے تو اس کا ٹھکانہ کیا ہے جی؟ علیین۔ کیا ٹھکانہ ہے جی؟ علیین، اعلیٰ دے وچوں نکلیا ہے۔ اعلیٰ دا معنی ہوندا ہے اچھی شے۔ علیین ایک بہت بڑا اونچا کوئی مقام ہے، وہاں اس بندے کی روح پہنچ جاتی ہے، مومن کی، نیک آدمی کی۔ اور جو کافر ہوتا ہے، جو مشرک ہوتا ہے، اس کی روح کہاں پہنچتی ہے؟ سجین۔ سجین سجن سے نکلا ہے۔ سجن کا معنی ہوتا ہے قید خانہ، جہاں باندھ کر رکھا جاتا ہے کسی کو۔ تو کافر کی روح کہاں پہنچتی ہے جی؟ سجین میں۔ اگر آپ، یہ قرآن مجید کی آیت ہے، اب یہاں ہم نے تفصیل جان بوجھ کر نہیں لکھی، آپ قرآن مجید کی تفسیریں پڑھ لیں۔ کلا ان کتاب الابرار لفی علیین وما ادراک ما علیون کتاب مرقوم یشہدہ المقربون۔ یہاں علماء نے لکھا ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے، میں خلاصہ عرض کر رہا ہوں کہ نیک لوگوں کا نامہ اعمال اور ان کی روحیں علیین میں ہوتی ہیں۔ نیک لوگوں کی روحیں کہاں ہوتی ہیں جی؟ علیین میں، یا واپس بدن میں آ جاتی ہے۔ ہمارا مسئلہ ثابت ہو گیا، ہم نے یہ ثابت کرنا ہے واپس بدن میں نہیں آتی۔ تو جب نہیں آتی، جب ہم یہ ثابت ہو گیا کہ وہ علیین میں ہیں، تو پھر جناب والا اس میں کوئی مسئلہ سمجھنے میں کوئی دشواری پیش نہیں آ رہی۔ تو قرآن مجید کی متعدد آیات سے یہ بات ثابت کی جا چکی ہے کہ جو روح نکل جائے وہ واپس
جب واپس نہیں آتی تو بندہ زندہ بھی نہیں ہوتا۔ انڈرسٹوڈ بات ہے جی، کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ احادیث کے اندر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بعض مواقع پر ارشاد فرمائی ہے۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت لکھی ہوئی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نسمۃ المؤمن طائر یعلق فی شجر الجنہ، کہ مومن آدمی کی جو روح ہے، نسمہ کا مطلب ہے روح، کہ مومن آدمی کی جو روح ہے وہ اڑ کر چلی جاتی ہے، طائرن وہ ایک اڑنے والے پرندے کی طرح ہوتی ہے، اور وہ کہاں پہنچتی ہے؟ یعلق فی شجر الجنہ، وہ جنت کے درخت سے کھاتی ہے، یعنی جنت کے درخت سے پھل کھاتی ہے، وہاں سے اس کو رزق ملتا ہے۔ مومن کی روح کون سے درخت پر سے کھاتی ہے جی؟ جنت کے درخت پر سے، حتی یرجعہ اللہ تعالی الی جسدہ یوم یبعثہ۔ اب یہ اللہ کے نبی کا بالکل واضح فرمان ہے، نیچے حوالے لکھی ہوئے ہیں جناب، اور یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس کے جسم کی طرف واپس لوٹائے گا، کب جی؟ یوم یبعثہ، جس دن اس کو زندہ کرے گا۔ اب یہ حضور کی حدیث ہے، اس سے بڑی واضح بات کوئی ہو سکتی ہے؟ حضور نے فرمایا مومن کی روح جنت میں جاتی ہے، وہاں کے درخت سے وہ کھاتی ہے، جس طرح بھی کھاتی ہے وہ تو اللہ تعالیٰ نے کھلانا ہے نا، اور حضور نے فرمایا واپس کب آئے گی؟ یوم یبعثہ، جس دن اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کرے گا، یعنی قیامت والے دن اللہ اس روح کو کس طرف بھیج دے گا؟ جسم کے اندر۔ تو ہمارا دعویٰ کیا تھا کہ روح واپس جسم میں نہیں آتی، قیامت سے پہلے نہیں آتی، تو اس حدیث سے کیا سمجھ آئی جی؟ واپس آتی ہے جی؟ سمجھ آئی کہ نہیں؟ درود پاک پڑھ لیں۔ یہ میری عادت ہے، میں بار بار پوچھتا ہوں، اور یہ اس لیے میں پوچھتا ہوں کہ تاکہ آپ سست نہ ہوں، سوئیں نہیں، غفلت میں نہ جائیں، بے دھیانی میں نہ آئیں، ساتھ ساتھ بولتے جائیں، اور جب بولیں گے تو کچھ نہ کچھ ذہن کے اندر بھی بات یاد رہ جائے۔ اب یہ بات آپ کو کل کی پھر یاد کرا دیتا ہوں کہ مرنے والے بندے کی روح ادھر ہی رہتی ہے یا باڈی سے نکلتی ہے؟ نکلتی ہے۔ اچھا جناب، نکلتی ہے تو پھر واپس کب آئے گی؟ قیامت سے پہلے واپس نہیں آئے گی، قیامت والے دن واپس آئے گی۔ یہ سارا جناب کل کا نا، یہ ساری بات ہم کر رہے ہیں، اور یہاں مومن کی روح کے بارے میں بات آ گئی۔ اسی طرح اگلی حدیث ہے، ان زمرہ بن حبیب قال سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، ان ارواح المؤمنین، مومنوں کی روحوں کے بارے میں، یعنی حضور سے پوچھا گیا مومنوں کی روحوں کے بارے میں، فقال، آپ نے فرمایا، فی طیر خضر، وہ سبز پرندوں کے اندر ہوتی ہیں، تسرح فی الجنت، جنت میں گھومتی پھرتی ہیں، حیث شاءت، جہاں ان کا دل چاہے۔ تو مومن کی روح اللہ تعالیٰ سبز پرندے کے اندر رکھتا ہے، سبز پرندہ اس کو اللہ تعالیٰ اپنا پرووائڈ کرتا ہے۔ جس طرح آپ کا کوئی دوست ہو اور وہ آپ کے شہر قید آباد میں آئے اور آپ اس کو اپنا سکوٹر دے دیں، بھائی یہ لے سکوٹر اور گھوم پھر اور مزے کر، تو بڑی آپ نے عزت کی ہے نا۔ اگر آپ اس کو اپنی کار دے دیں، بھائی یہ کار ہے، بھائی گھوم بھائی پھر مزے کر، تو مومن کی روح جب جنت میں جاتی ہے اللہ اس کو ایک ہوائی جہاز دیتا ہے، ایک ہیلی کاپٹر دیتا ہے، اور وہ ہیلی کاپٹر کیا ہے؟ سبز پرندے کی شکل پا، اس میں وہ بیٹھتی ہے اور جدھر وہ ارادہ کرتی ہے اب فلانے ایریے میں جانا ہے، وہ ہیلی کاپٹر اڑتا ہے اور وہاں پہنچا دیتا ہے۔ کتنا بڑا پروٹوکول اللہ نے دیا مومن کی روح کو۔ تو اس طرح مومن کی جو روح ہے وہ اس سبز پرندے سے مراد یہ نہیں کہ کوئی چڑی سی ہے نکی سی اس کے اندر اللہ نے بٹھا دیا، نہیں، وہ پتہ نہیں پرندہ کیسا ہے سبز، پتہ نہیں وہ کس چیز کا بنا ہوا ہے جناب، وہ تو اللہ جانتا ہے۔ بہرحال وہ گھومتی پھرتی ہے جہاں اس کا
دل چاہے۔ قالوا یا رسول اللہ، صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم نے پوچھا اے اللہ کے رسول، ارواح الکفار، کافروں کی روحوں کا کیا بنتا ہے، وہ کہاں جاتی ہیں؟ آپ نے فرمایا محبوسۃ فی السجین، وہ کہاں ہوتی ہیں جی؟ سجین میں قید ہوتی ہیں۔ وہ نکل ایک گئی جنت میں اور ملی اس کو سواری، اور کیے اس نے مزے، ہے سو شاعت، جدھر دل چاہے گھومے، اور دوسری ہے سجین میں اور وہ ہے قید میں، وہ ادھر ادھر گھوم پھر وہ کھا پی مزے نہیں کر سکتی۔ تو فرق ہو گیا نا دونوں کے اندر، لیکن فرق تو ہو گیا، ایک پہنچی علیین میں، دوسری پہنچی سجین میں۔ ہمارا مطلب یہ ہے کہ اس باڈی میں واپس جدھر بھی گئی ہے واپس کوئی نہیں آئی، ہم نے یہ ثابت کرنا ہے۔ ساتھیوں کو بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ اپنے مدعا پہ ہم نے رہنا ہے۔ اسی طرح حدیثوں میں آپ غور کریں جناب، کتنی حدیثیں ہیں، کتنی قرآن مجید کی آیات ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ روح انسان کی اپنے ٹھکانے پہ چلی جاتی ہے۔ کہاں پہنچ جاتی ہے؟ اس کا ٹھکانہ ہے۔ وہ اس طرح آوارہ نہیں ہے کہ جناب یہاں سے نکلی ہے اور جناب آوارہ گھوم رہی ہے، نہ، فرشتے باقاعدہ اس کو لے جاتے ہیں اور لے جا کر اس کے مقام پر اس کو پہنچاتے ہیں۔ اگر وہ جنت میں پہنچ گئی ہے تو واپس آنا چاہتی نہیں ہے، ادھر دل ہی نہیں کرتا واپس آنتے، اتنے کیا کرنا اس نے جناب۔ اور اگر وہ جہنم میں ہے، سجین میں ہے، قید خانے میں ہے، تو واپس اگلے انہوں آمن دیں دے۔ اس واسطے وہ واپس شاپس بولیں کوئی نہیں آتی۔ باقی جو باتیں آپ نے سنی ہوئی ہیں نا، وہ ساری ذہن سے نکال دیں، وہ کہانیاں ہیں جو کتابوں میں مولویوں سے آپ نے سنی ہوئی ہیں۔ آپ اصل بات کو سنیں اور اس پہ تحقیق کریں۔ یہ نہیں کہ میں نے کہہ دیا، آپ کہیں جی مولوی آئی، چٹی داڑھی آئی، آگ کیا پتہ نہیں سچا ہو سی، نہیں، آپ مجھے اس طرح نہ سمجھیں، آپ خود اس کی تحقیق کریں۔ بے شک یہ رسالہ آپ کے پاس ہے، آپ تحقیق کریں اور تحقیق کر کے نتیجہ نکالیں، انشاءاللہ نتیجہ یہی نکلے گا۔ اچھا جی، وہ واپس نہیں آتی۔ اسی طرح اور حدیث میں آپ غور کریں نا، بڑی چیزیں آپ کو ملیں گی۔ ایک دفعہ نا حضرت اپنا فاطمہ الزہرا نے اور ان کی بہنوں نے حضور سے پوچھا، یا رسول اللہ ہماری اماں فوت ہو گئی ہے، حضرت خدیجہ وہ فوت ہو گئی ہے، تو پتہ نہیں ہماری اماں کہاں گئی ہے، جنت میں ہے کہاں ہے، کچھ ہمیں بتائیں نا۔ کیونکہ حضرت خدیجہ جو تھی نا، یہ بالکل ابتدائی دور میں فوت ہو گئی تھی، نہ اس زمانے میں نماز فرض ہوئی نہ اور کو ہوا، حتیٰ کہ ان کا جنازہ بھی نہیں پڑھا گیا، جنازے کے بغیر دفن ہوئی ہیں۔ کیوں کہ جنازہ اس وقت تک حکم ہی نہیں تھا، تو ابتدائی دور تھا۔ تو بہرحال ان بچیوں نے پوچھا، حضور کی بیٹیوں نے، حضرت جی کوئی ساڑی اماں دی کہانی سنا ہوا، بھائی ساڑی اماں کدے گئی ہے، ساڑی اماں چاہت تو ہوتی ہے نا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب سرتها علی نہر من انہار الجنہ، میں نے تمہاری اماں کو جنت کی نہروں میں سے ایک نہر کے کنارے دیکھا ہے۔ وہ کہاں ہے جی؟ جنت کی نہروں میں سے نہر کے کنارے ہے، فی بیت من کسب، وہ ایک گھر میں ہے جو موتیوں کا بنا ہوا ہے۔ یعنی حضرت خدیجہ کہاں ہیں جی؟ جنت کی نہر کے کنارے ایک محل بنا ہوا ہے، اور وہ محل عام نہیں، موتیوں کا بنا ہوا ہے۔ لا صخب فیہ ولا نصب، جہاں کوئی شور و غل نہیں، کوئی ٹینشن، کوئی تکلیف نہیں۔ تمہاری اماں اس محل کے اندر بڑے سکون سے رہتی ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں اس محل کے اندر کون رہتا ہے جی؟ اماں خدیجہ دی قبر تے جنت المعلی وچ مکہ مکرمہ ہے نا، باڈی کتھے پئی ہے؟ مکہ مکرمہ پئی ہے نا۔ اسی سارے وہنے ہاں زیارت کرن واسطے کہ جی ہم زیارت کے لیے آئے ہیں، جنت المعلی میں جانا ہے، جنت المعلی میں جانا ہے، تو باڈی تو یہاں، دفن تو یہاں ہوئی ہے نا، لیکن اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں؟ تمہاری اماں کتھے؟ جنت میں۔ تو اماں سے یہاں کیا مراد ہے؟ ان کی روح، ان کی، یہ بات سمجھ آ گئی جی؟ تو روح حضرت خدیجہ کی بھی کہاں پہنچی؟ جنت میں۔ اسی طرح جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اپنا بیٹا تھا، آخری عمر میں آپ کو ملا، جب حضور کی عمر تھی نا تقریباً 62 سال عمر حضور دی ہو گئی، تے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے گھر پتر جمیا،
بڑی خوشی ہوئی، آپ نے ان کا نام ابراہیم رکھا، اور وہ ابراہیم جناب تھوڑی عمر گزری، تھوڑا ٹائم گزرا، اور وہ ابراہیم جو تھے 1.5 سال کی عمر میں فوت ہو گئے۔ 1.5 سال دا وہ بچہ فوت ہو گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو بڑا دکھ ہویا، حالے وہ بچہ دودھ پیندا ہی فوت ہو گیا۔ اب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا بچہ ابراہیم فوت ہو گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جنت میں ایک دائی مقرر کر دی ہے جو اس کو دودھ پلاتی ہے۔ ابراہیم دی قبر کتھے بنی جناب؟ باڈی کتھے آئی تے دودھ اتھے کون پیندا پیا؟ اس کی روح پی رہی، وہ جنت کا معاملہ ہے، وہاں وہ دودھ پی رہا ہے جناب۔ تو مطلب کیا ہے؟ روح کہاں پہنچتی ہے؟ یہ سمجھیں بات کو، اس میں ضد والی بات نہیں ہے، اس میں آپ غور فرمائیں، روح اس باڈی میں واپس نہیں آتی۔ حضرت ابراہیم کے بارے میں حضور فرماتے ہیں کہ جنت میں اس کو دودھ پلایا جا رہا ہے۔ حضرت جعفر طیار جو فوت ہوئے ہیں، حضور نے فرمایا جعفر جنت دے وچ اپنے کھبا نال اڑدا ودا، تے انہاں دی میت کتھے آئی جناب؟ زمین پر۔ اور وہ کون جناب جنت میں اڑ رہا ہے جی؟ انہو یطیر فی الجنہ، کون اڑ رہا ہے جی؟ روح۔ یہ سمجھیں میرے بھائی بات، اس پہ غور فرمائیں۔ یہاں تو نہیں لکھا ہوا، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب وقت آیا نا موت کا، حضرت بلال کا، حاضر ہیں جی یا سو رہے ہیں؟ ہاں جی، زور سے بولیں گے نا تو پھر پتہ چلے گا کہ آپ حاضر ہیں۔ حضرت بلال فوت ہوندے پین بالکل آخری ٹائم میں، تے انہاں دی زنانی بیچاری جڑی آئی نا، او دے منہ چوں نکل گیا واہ کر واہ ہو، ہائے ڈاڈھی مصیبت آ گئی ہے۔ کوئی ایسی گل نہیں، بندہ آنکھ بند ہے بٹ بڑی مصیبت آئی ہے بھائی، اسی جناب اے صورت حال ہے، واہ کر واہ ہو، ہائے بڑا افسوس ہے، کتنی انہاں نوں تکلیف ہے۔ اس زنانی نے یہ گل کی تھی۔ حضرت بلال نے اکھاں کھولیاں، اکھاں پٹیاں اور فرمایا واہ تارا واہ ہو، بڑیاں موجان، بڑیاں موجان، بڑیاں عیشان۔ وہ لوگ جڑے کول بیٹھے ہیں انہوں نے آکھیا حضرت جی تسی فوت ہو رہے ہو، تہاڈی روح نکل رہی ہے، تسی مرن والے ہو تے تسی فرما رہے ہو جناب بڑیاں موجان، واہ تارا واہ ہو، میں تو بڑی خوشی پئی ہوندی ہے۔ حضرت بلال نے فرمایا خوشی اس بات کی ہے غدن نلقل احبت محمدن و حزبہ، کہ کل میری ملاقات محمد الرسول اللہ سے ہونے والی ہے۔ او ہن ملاقات میرے بھائی کتھے ہونی جی؟ حضرت بلال دی قبر کتھے بنی؟ او پتہ نہیں کیڑے علاقے چ بنی، تے حضور علیہ السلام کتھے؟ مدینہ منورہ وچ۔ یہ قبر وچ ونج ملاقات ہونی؟ نہ غور فرمائے نا، تھوڑے سے اپنے عقل کو استعمال کرے۔ حضرت بلال فرماتے ہیں غدن نلقل احبہ، کل میری ملاقات ہونی ہے اپنے سجن تے اپنے محبوب نال، صحابہ نال اور حضور پاک نال۔ تے او ملاقات میرے بھائی ذرا غور فرمائیں، روح دی ہونی ہے یا باڈیاں دی ہونی ہے؟ اچھا حضرت عثمان جو فوت ہون لگے آن، جمعہ والا دن آئی، 18 ذوالحجہ آئی، دیگر دا ٹائم آئی، حضرت عثمان نو تھوڑی جہی اونگ آئیے، حضور علیہ السلام خواب وچ ملن، سارے مولوی بیان کر دیں تے جناب حضرت عثمان نو خواب وچ نبی پاک نے فرمایا یا عثمان افطر عندنا الیوم، اج دا روزہ ساڈے کول کھولنا ہی۔ وہ حضرت عثمان وقت روزہ کھولیا کہ کوئی نہ کھولیا؟ تو کھولیا تو اتھائی پے ہو جناب والا، روزہ کہیں کھولیا نہ۔ ہوں تو میں ایک اور مثال دے دینا، ناراض نہیں ہونا۔ یہ جناب والا ایک جنید جمشید، اج کل دے زمانے دا کوئی گواہی آئی تے بعد او کوئی آیا جناب دین والے پاسے، بہرحال او فوت ہو گیا، حادثہ ہویا، جان دے ہو نا جنید جمشید نو؟ وہ جناب حادثہ ہویا جہاز دے وچ او مر گیا، جو کچھ بھی ہویا بہرحال او فوت ہو گیا، او مر گیا، حالے اس دی میت دی شناخت بھی پتہ ہو جی، موتاں دی شناخت وغیرہ کو نہیں ہوندی، بس اندازے تے ڈبے چ پاؤ تے۔ بہرحال حالے او دا نہ جنازہ ہویا نہ او دی جناب باڈی دی شناخت ہوئی، تے مولانا طارق جمیل صاحب فرمیندن کہ میرا ایک دوست تے انہوں خواب وچ حضور ملن۔ کون ملن؟ حضور۔ تے حضور فرمایا بھائی طارق جمیل نو میرا سنیا دیو جے تیرا بیلی ساڈے کول اپڑ گیا۔ ہن دسو کی شے اپڑی جی؟ کتھے اپڑی؟ جنت ہے جی مدینے والی قبر ہے۔
یہ بات منو نا میرا بھائی. او جنید جمشید دی روح چلو جی خواب سچا ہوئے کوڑا ہوئے او دے نال سان غرض نہیں, سانو اس چیز نال غرض ہے جی اے آکھیا گیا, اے بیان کیتا گیا. مولانا طارق جمیل نے خود بیان کیتا کہ اللہ دے نبی نے جانے فرمایا کہ طارق جمیل نو آکھو کہ تیرا بیلی ساڈے کول اپڑ گیا, تیرے بیلی نو جنت وچ ٹھکانا مل گیا, حالے جنازہ ہی نہیں ہویا. اب آپ بتائیں یہ کیا مسئلہ ہے؟ کوئی سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ جی سمجھ آ گئی. اگر وہ خواب سچا بھی ہے تو کون گیا جی وہاں جنت میں؟ اس کی روح گئی, باڈی تو یہاں پڑی ہے, باڈی بھی شک تو باہر رکھو, کوئی ٹینشن نہیں ہے جناب. اصل اس کی روح وہاں پہنچتی ہے. اس لیے میرے بھائی اب مسئلہ یہ ثابت ہو گیا کہ جو مرنے والا ہوتا ہے روح اس کے اندر واپس نہیں آتی. اچھا پہلے ہم نے ایک مسئلہ ثابت کیا ہے کہ جسم کے اندر جو افعال ہے, جسم جو کام کرتا ہے وہ کس وجہ سے ہوتے ہیں؟ روح کی وجہ سے. ثابت کیتا نا, جسم کے اندر چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا سونا جاگنا یہ سارا کس وجہ سے ہے؟ روح کی وجہ سے. اب ہم نے ثابت کیا کہ روح واپس نہیں آئے گی, تو اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ جب روح واپس نہیں آئے گی قیامت تک یہ جسم اپنے یہ کام کر چل بیٹھ ٹر کھا نہیں سکتا, پی نہیں سکتا, بول تک سن, گل ختم ہو گئی جناب. سارے کا سارا روح کی وجہ سے سسٹم ہے, اور جب روح نکل گئی ہے تے آونی وقت قیامت تو پہلے تے ہن قیامت تک نہ یہ سن سکتا ہے, نہ ویکھ سکتا ہے, نہ اٹھ سکتا ہے, نہ بہ سکتا ہے, نہ جاگ سکتا ہے, کچھ بھی نہیں کر سکتا. مسئلہ سمجھ آیا کہ نہ آیا؟ یہ جڑا کتابیں لکھے ہویا نا بھائی وہ حضرت صاحب جناب بندہ آیا تے اس آکھیا جی میں کل مر وینا, تے جناب والا پھر وہ دوجے دیہڑے آ کے مر گیا, اور جناب مر کے تے انہاں پھر ویکھیا تے وہ جناب جیندا پیا, اکھی ٹکی پیا. تے اس بندے پوچھیا بھئی یار تو تے زینا, اس آکھیا اللہ دا عاشق ہاں, اللہ دے عاشق کدی مرے ہی نہیں, یہ سارا کوڑ ہے. یہ سارا کیا ہے جی؟ نہ جڑا کوڑ ہوئے انہوں کوڑ آکھنا پوسی بھائی وپار ہے, یہ جائز گل ہے. توڑے کتاب تیری ہوئے توڑے کتاب میری ہوئے, جو غلط ہے غلط ہے. اکھے جی وہ پھٹے تے لٹایا نے نا, جہاں اس نوں نواون لگے نا تے انجے کوئی ہاتھ جہا لگا نا ایتھے تو دی کتاڑی نکلی تے وہ ہس پیا. نہ ایمانداری نال دسو اے عقل والیاں گلاں جی, اے منیے جی, پھر جھوٹ ہے, بالکل جھوٹ ہے جناب, کوڑیاں کہانیاں. اکھے جی جناب والا انہوں نوائندے پہن نا, انہوں پھٹے تے لٹائے ہوئے نے, وہ دا انگوٹھا ناپ گیا, وہ موئے ہویا وہ دا انگوٹھا ناپ گیا تے وہ چھوڑے نہیں. تے اس نے آکھیا او بھائی تو مرت گیا, مہربانی کر میرا انگوٹھا چھوڑ دے, تاں اس چھوڑیا. یہ سارے کوڑے میرے بھائی, جو قرآن کی بات ہے جو حدیث کی بات ہے, ہم یہ مانیں یا ہم یہ کہانیاں مانیں جی؟ نہ ناراض نہیں ہونا, ذرا غور فرمائے میرے بھائی. قرآن و حدیث پہلے ہے جی, قرآن و حدیث پہلے ہے, ہم اس کے مطابق اپنا عقیدہ بنائیں گے. یہ کہانیاں تو لکھی ہوتی ہیں, بس یہ ہوتی رہتی ہیں, ان کے اوپر ہمیں اعتماد نہیں کرنا چاہیے. جو مر گیا وہ دوبارہ زندہ کب ہوگا؟ قیامت والے دن, وہ پہلے زندہ نہیں ہو سکتا. اگلی بات جی, اچھا جو مر گیا وہ سنتا بھی ہوں. یہاں اتھے آ کے نا مولویاں نے رولا پایا ہے, مولویاں نے انج کوئی مولوی نہ آکسی بھائی جڑا مر گیا وہ ٹردا بھی ہے, انج کوئی نہ آکسی بھائی جڑا مر گیا وہ ہاتھ وچ شے بھی نپ لیندا, انج کوئی نہ آکسی. انج کوئی نہ آکسی بھائی جڑا مر گیا وہ کھاندا بھی ہے, انہوں پانی پواؤ تو پی لیندا, انج کوئی نہ آکسی. انج کوئی نہ آکسی بھائی جڑا مر گیا وہ جناب مسواک بھی کر لیندا, کوئی نہ آکسی. لیکن ایس گل دے آکسن بھائی جڑا مر گیا وہ سندا بھی پیا, کیونکہ ایک کنا والی موری جیڑی ہے ایک کھلی, ایک کنا والی موری کھلی ہے نا, اک تو ہو گئی نا بند, یہ تو نظر پہ آندی بند ہو گئی, ہوں اس تکنا کے وے منہ کے ہو گیا بند, یہ نظر پہ آندا بھائی نہ ہلیا نہ جلیا, تے اے موری جناب مولوی آکھیا اے موری کھلی ہے, اس سے جناب دلیل بڑھاؤ.
بس انہوں نے موری نظر آئی کان والی بھائی ادھر تو کوئی پردہ ہے کوئی نہ، یہ تو کھلی پئی، لہذا مر گیا ہے تو پھر بھی سنتا ہے، پھر بھی سنتا ہے۔ اور میرے بھائی اگر وہ سنتا ہے تو سننا کس بنیاد پر ہے؟ روح کی بنیاد پہ۔ جب روح ہی نہیں ہے تو وہ سنتا کیسے ہے جناب؟ ذرا غور فرمائیں، پھر غور فرمائیں۔ اور یہ مسئلہ مولویوں نے بنا دیا، خواہ مخواہ ایک جناب رفڑ ڈال دیا، لیکن قرآن مجید نے اس مسئلے کو بھی حل فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، میرے پیغمبر آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ، میرے پیغمبر آپ ڈورے کو بھی نہیں سنا سکتے، جبکہ ڈورا جو ہے وہ واپس جا رہا ہو۔ جس طرح ڈورا آدمی ہے اُدے کن کم نہیں کر دے، انہوں اسی سنا سکتے ہیں، بات اُدا منہ بھی پرا ہوئے تے پرا ویندا پہ ہوئے جناب، تے اسی پچھو آ کے بھائی جی ہے گل ہے ہنجے توڑے سپیکر وچ لگے رویے انہوں سنیندہ، چلو اُدا منہ اُرا ہوئے آنا تے بات اسی کوئی گل کریے تو کیا بھائی یار کوئی گل میرے نالے کر رہا یا کوئی اشارہ یا کوئی چلو سمجھ، منہ بھی ماشاءاللہ اُدا پر ہے، ادھے کنڈ دیتی کھلوتا ہے، انہوں کوئی پتہ لگنا ہے۔ اللہ نے فرمایا جس طرح ان کو پتہ نہیں لگتا اسی طرح مرنے والا بھی تمہاری کوئی بات نہیں سنتا۔ اللہ نے قرآن مجید کے اندر فرما دیا، قرآن سے بھی مسئلہ ثابت ہے اور عقل سے بھی مسئلہ ثابت ہے کہ جو آدمی مر گیا جب اس کی روح نکل گئی، جب وہ روح واپس آنی نہیں ہے، آئی نہیں ہے، چل نہیں سکتا، پھر نہیں سکتا، سارے کام نہیں کر سکتا، صرف ایک کام کر سکتا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ جناب اس طرح کی ایک بات بنا دی گئی اور اس طرح لوگوں کو اس طرف لگا دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے۔ قرآن مجید کی ایک اور آیت ہے وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ، میرے پیغمبر آپ نہیں سنا سکتے ان لوگوں کو جو قبروں میں ہیں، جو قبروں میں ہیں، یعنی کیا مطلب ہے کہ جو فوت ہو چکے ہیں اور وہ قبروں میں پہنچ چکے ہیں، اب ہم اس کو سنا یا سنا سکتے ہیں جی؟ اچھا ایک اور گل میں تو دسنی ہے جی، اچھا جیڑا آدمی قبر اچ پیا ہے نا، قبر اچ پیا ہے اتھے توڑے جیندہ بھی پیا ہے نا، فرض کرو میں جیندے بندے نو قبر اچ رکھ دیو تے وقت میں سن دا بات بھی نہ سن، حالانکہ جیندہ پیا، چلو قبر دور دی گل ہے، کار دے وچ گڈی دے وچ میں بند کر دیو، شیشے بالکل بند کر دیو تے باہر کھلو کے گل کرو، میں سنی سی نہ سنی سی نا؟ اے بھائی سمجھ گیا گل نو، سمجھ سیانا آدمی نہ سنی سی نا؟ کیوں نہ سنی سی؟ اس واسطے کہ ہوا کا گزران نہیں ہے، یہ جیڑی ہماری آواز ہے نا یہ ہنجے نہیں، یہ ہوا دے نال ویندی اگاں، ہوا دیا لہراں نال ویندی اور لہراں اگاں جا کے ساڑے کناں دے وچ ٹکراندیاں، اسے واسطے اللہ پچھو ہے جڑا نا ہے چوڑا جہا بنایا ہویا بھائی تاں جے ادو آون تے اے اگو کے بن ونجے، اسے واسطے جڑا ڈورا ہوندا نا وہ اس کان دے پردے نو ذرا چیڑا کرن واسطے نہیں کریندا بھائی ہن اے پردہ کی ہو گیا، ہاں یہ نکی ساری اللہ نے یہ پرات اسے واسطے لائیے بھائی لہراں ادو آون تے ادو انج وڑ ونجے، وہ لہراں جناب والا جیڑیاں ہیں جیڑیاں ہوا دیاں آندیاں وہ جناب والا کار دے وچ نہیں بن سکدیاں جے شیشے بند ہیں، انہاں لہراں دے ذریعے ہی تو سننا ہی آواز جانی آئی، جدوں کار وچ نہیں جا سکدیاں تے جیڑا قبر وچ پیا اوتھے لہراں جا سکدیاں؟ اوتھے تے بھائی اگر لہراں جاندیاں نا اوتھے ہوا دیاں تے وقت ہوا ادو دی آوے بھی آ وقت کدی تو بدبو آئی ہے، پتہ نہیں اندر کے حساب ہویا پیا، کدی تو بدبو آئی ہے، ہوا جا ہی نہیں سکتی، ہوا کا راستہ ہی بند ہے، جدوں ہوا کا راستہ بند ہے تو قبر والا سن نہیں سکتا، یہ سمجھ آ گئی؟ نمبر دو قبر والا مردہ ہے، قبر والا مردہ ہے، جب وہ مردہ ہے تو پھر بھی وہ سن نہیں سکتا، تے قبر آلے دے نہ سنن دے دو وجہ، کتنی وجہ؟ دو،
نمبر 1 وہ قبر دے وچ دبیا پیا ہے اس واسطے، نمبر 2 وہ مردہ ہے، اودی روح نکلی پئی ہے، اودہ سسٹم کے ہویا پیا ہے، ختم ہویا پیا، معطل ہویا پیا، سسٹم ہی ختم ہے۔ اب وہ کس طرح سن سکتا ہے جی؟ اچھا ایک اور بات تھوڑی سی علمی آپ بات سمجھ لیں، ایک ہوتا ہے اسماع، ایک ہوتا ہے اسماع۔ اسماع کا معنی ہے سنانا، اسماع کا کیا معنی ہے جی؟ سنانا۔ ایک ہوتا ہے سماع، اس کا مطلب ہے سننا، اس کا مطلب ہے سننا۔ اسماع اور سماع، اسماع کا مطلب ہے سنانا اور سماع کا مطلب ہے سننا۔ سنانا یہ ہے کہ ہم اپنی آواز کو اتنی زور سے بولیں، اس طرح کا انداز اپنائیں کہ اینا کنا تک ایتھے آواز پہنچاونی ساڈی ذمہ داری ہے۔ ہن اے سپیکر اس واسطے لگا پیا جے تہاڈے کنا تک میں آواز پہنچاونی میری کیوے ذمہ داری ہے۔ جے تسی دور کھلوتے ہو تو میں زور دا بول ساں بھائی تاں جے میری آواز تہاڈے اس جگہ تک پہنچے، اتھے تک پہنچاونی میری کیوے، ادھا نام ہے اسماع، ادھا نام ہے اسماع، یعنی ہتھوں تک تا اپڑاونی ہے نا۔ اگر ہوا ہی کوئی نہیں تو بات اپڑ سکتی نہیں، اپڑ سکتی۔ اچھا اگلا کام ہے سماع، وہ تہاڈا کام ہے سننا۔ اگوں تہاڈا کان ٹھیک ہو سی، تسی ڈورے کوئی نہ ہو سو تے وقت تسی سن سو، یعنی اسماع ہو سی اور بعد اچ کے ہو سی سماع۔ جیڑا قبر اچ پیا نہ او دے واسطے اسماع ہے تے نہ او دے واسطے سماع ہے۔ اسماع اس واسطے نہیں کہ قبر تک جناب ساڑی آواز اپڑی نہیں، اتھوں تک اپڑی نہیں، او دے ایتھوں تک اپڑی نہیں، تے اگو جناب او دا سماع اس واسطے نہیں کہ او دا وہ سسٹم بھی سارا کیا ہے جی بند ہے، سسٹم ہی ختم ہو گیا، سسٹم سارا آف ہویا پیا، تے پھر وہ کس طرح سنے گا؟ اس لیے میرے بھائی جو آدمی فوت ہو گیا وہ عادتاً ہماری کوئی شور، کوئی پکار، کوئی آواز، کوئی کھسکار وہ سنتا، ہاں وہ اساں کیا نا اللہ نو قدرت ہے، کدی اللہ اپنی مرضی نال سنا دے وے، وہ ایک الگ معاملہ ہے۔ ساتھی بھائی اٹھ کر جا رہے ہیں، جائیں نہیں، غیر حاضری نہ کریں، ہو سکتا ہے بعد میں پھر میں حاضری لگا لوں، کیوں جی حضرت یہ تو اختیار ہوتا ہے نا، ہاں بعد میں پھر حاضری لگا لیں، تو جائیں نہیں، بہت بڑی محرومی ہو جائے گی۔ ویسے آج میں نے نام بھی لے کر جانے ہیں جن کی سندیں میں نے بنانی ہے، تو وہ آج اینڈ پہ ہوں گے تو تب میں نام لکھ کر لے جاؤں گا۔ ہاں جی، سماع بھی میت کے لیے اسماع بھی نہیں ہے اور سماع بھی نہیں ہے، کیونکہ وہ مردہ ہے، کیونکہ وہ قبر میں پڑا ہے۔ میت باہر پئی ہوئے آنا بات سن دی آئی، بات بھی نہیں سن دی، تے ہن ڈبل کام ہویا پیا، ہن کتھے پئی ہے؟ قبر دے وچ، لہٰذا اب نہ وہ اسماع ہے نہ اس کے لیے سماع ہے۔ اور قرآن مجید کی آیات ہیں وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ۔ وہ تمہاری شور و پکار سے بے خبر ہیں، انہیں تمہاری شور و پکار کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ یہ بات سمجھ آ گئی؟ یہ آیت جا کر دیکھ لینا، اس کا ترجمہ دیکھ لینا۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہاں جی غور کرنا میری طرف، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قیامت والے دن میں سب کو جمع کروں گا اور پھر میں مشرکوں کو بھی کہوں گا بھائی ادھر کھڑے ہو جاؤ، اور جناب جو نیک لوگ ہیں ان کو کہوں گا ادھر کھڑے ہو جاؤ، وہ سارے کھڑے ہو جائیں گے، اور اس وقت میں سوال کروں گا، اور اس وقت جو نیک لوگ ہوں گے وہ کیا کہیں گے؟ وَقَالَ شُرَكَاؤُهُمْ، وہ شریک کہیں گے مَا كُنْتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ۔ اب غور فرمائیں توجہ، قیامت دا دن ہو سی، اللہ مشرکاں نو بھی بلے سی تے نیک لوگاں بزرگاں پیراں پیغمبراں نو بھی اللہ تعالیٰ بلے سی۔ اللہ آکسی اے مشرکین انہاں تہاڑی شور و پکار کیتی ہے، دسو ہن کیا خیال ہے؟ وہ اللہ کے نیک بندے کیا کہیں گے؟ ما کنتم ایانا تعبدون، بھائی تساں ساڈی عبادت کیتی بھی انکار کر دیں گے، حالانکہ تساں ذرا عقل نال دسو انہاں کیتی ہے کہ کوئی نہیں کیتی؟ جی کیتی تو ہے، تو کوئی شک نہیں، قرآن خود کہہ رہا ہے انہوں نے کی ہے، وہ مشرک ہیں۔ لیکن بزرگ کیا فرما رہے ہیں؟
بزرگ فرما رہے ہیں ما کنتم ایانا تعبدون کہ تم نے ہماری عبادت کوئی نہیں کی تھی. ہن اے رولا بنیا کہ نہ بنیا؟ بن گیا. کیوں جی بن گیا جناب. وہ مشرک آدھا بھائی اساں حضرت کیتی ہے تہاڈی سورو پکار کیتی ہے تے حضرت صاحب آدھن تساں کوئی نہیں کیتی. ہن وچوں رولا کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے جی؟ مولانا صاحب میں ٹیلی فون کریندے رہے 11 کالاں انہاں دیاں ہو گئی ہیں. جدوں میں آیا میں کہ حضرت صاحب جی تساں تے میں فون کیتا ہی کوئی نہیں, تساں تے میں فون کیتا ہی کوئی نہیں. ہن میں اپنی جگہ تے سچا تے اے اپنی جگہ تے سچے. ہن رولا کڈنا یا نہیں کڈنا؟ ہن میں انہاں نے کیا میں آخیا حضرت جی میری تے ٹیلی فون دی بیٹری ساری کہ ہو گئی آئی, ختم ہو گئی آئی, بیٹری بہ گئی, بیٹری نکل گئی تے میں نے کیا پتا میں اپنی جگہ تے سچا اور او اپنی جگہ تے سچے. مشرک اپنی جگہ تے سچے کہ ہم نے تمہیں پکارا ہے, اور اللہ کے نیک بندے اپنی جگہ تے سچے جو انہاں تک وہ پکار اپنی کوئی نہیں پہنچی کوئی نہیں. اس لیے وہ نیک لوگ کہیں گے فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِن كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ. اللہ گواہ کافی ہے سن تہاڈی سورو پکار دا پتہ ہی کوئی. یہ پتہ انہوں نے کیوں نہیں لگا جناب؟ غور فرمائے نا, انہوں نے سنا ہی نہیں ہے. انہوں کیوں نہیں سنیا جی؟ وہ مردے ہیں. ہاں پردوں کے پیچھے سننے والی ذات اللہ کی ہے. تو وہ جناب مردے ہیں. وہ کیا ہیں جی؟ مردے ہیں. انہوں نے سنا ہی نہیں ہے. تو جب انہوں نے سنا نہیں تو مسئلہ ثابت ہو گیا کہ جو مر جائے وہ سنتا نہیں ہے. چلو جی فیصلہ کن بات کرتے ہیں. یہ ذرا موضوع لمبا ہو گیا تے فیصلہ کن بات کر دیا. نہ تسی گئے ہو اگے تے نہ میں گیا نہ کوئی ہور گیا. اسی مویا جی مر کے ویکھیا کوئی نہیں ویکھیا, نہ تسی موئے ہو نہ میں مویا. حالے تک کہ مرساں تے پتہ لگ سی. لیکن ہن مسئلہ یہ بن گیا بھائی موئے ہویا سندا یا کہ نہیں سندا. جد یہ مسئلہ بن گیا تے اس واسطے کر کے اساں ڈھونڈیا بھئی یار کوئی ایسا بندہ لبے نا جیڑا ایک واری مویا ہوئے تے وقت جیویا ہوئے تے اس کو لو پوچھئے بھئی 10 بھائیہ سن دے نہیں کہ نہیں سن دے. یہ بھی ایک طریقہ ہے یا نہیں؟ ویسے تو قرآن کو لو پوچھیا مسئلہ کلیئر ہو گیا, رب نے دس دیتا کلیئر ہو گیا. یار کوئی بندہ بھی لبیا نا بھئی جیڑا بندہ مویا ہویا تے اس کو لو پوچھیا بھئی تو مریا بھی ہیں تے واپس آیا بھی ہیں, تو بتا ہمیں ایک آدمی میرے بھائی مل گیا, ایک آدمی ہمیں بولو, اور وہ ہیں حضرت عزیر علیہ السلام. اور معمولی بندہ نہیں, بے اعتبارہ بندہ نہیں, جھوٹا بندہ نہیں, اللہ کا پیغمبر ہے. اور حضرت عزیر علیہ السلام پر اللہ نے موت نازل کر دی. فَأَمَاتَهُ اللَّهُ, اللہ نے ان کو موت دے دی. نبیوں پر موت آتی ہے یا نہیں آتی؟ کئی بندے اس قسم کے بھی ہیں جو کہتے ہیں جی نبیوں کے بارے میں نہ کہو کہ ان کو موت آئی ہے. توبہ وہ تو پردہ فرما گئے ہیں جی, یہ پردہ فرما گئے ہیں, موت نہیں آئی ان پر. سب جھوٹے ہیں جناب. نبیوں پر موت آتی ہے تو حضرت عزیر علیہ السلام پر بھی موت آئی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کتنے عرصے کے لیے موت آئی؟ 100 سال کے لیے. 100 سال کے بعد اللہ نے ان کو زندہ کیا. 100 سال کے بعد. اب اللہ نے تو پتہ ہے نا کتنا عرصہ رہے نتھے. اللہ نے کوئی شک ہے؟ اللہ آپ زیادہ پیا میں انہوں نے 100 سال ماری رکھیا تو اللہ نے کوئی شک ہے؟ لیکن اللہ تواڈے اور میرے عقیدے نو بنان واسطے ایک سوال کیتا ہے انہاں کول بھائی حضرت تسی دسو کم لبستا, حضرت تسی دسو کم لبستا اتھے کتنا ٹھہرے ہو؟ تے حضرت نے کیا فرمایا؟ لبستو یومن او بعضا, کہ میں دہاڑ یا ادھی دہاڑ یا کوئی تھوڑا جہا ٹائم اتھے گزاریا ہے, اتنا ہی ٹائم گزاریا ہے. ادا مطلب ہے حضرت فوت ہو گئے تھے, حضرت کو اپنے آپ کے بارے میں بھی پتہ نہیں ہے. اور کوئی اتھے کوئی آوازاں شوازاں, کوئی بدلاں دیاں, کوئی بارشاں دیاں, کوئی پکھواں پرندیاں دیاں, آخر 100 گلاں ہوئیاں سن, گرمیاں سردیاں دھوپ چھاں, سارا کچھ 100 سال ہویا کہ نہیں ہویا؟ حضرت نو پتہ لگا؟ ادا مطلب ہے جو فوت ہو جائے اس کو اپنے حال کا بھی پتہ نہیں ہوتا. میں کتنے اے تو بے ہوش ہو ونجو نا, اللہ معاف کرے,
بے ہوش ہو ونجو تے توان لاہور لے ونجن جدن توان ہوش آسی درمیان دا توان کو پتہ بھئی کتنے دیہاڑے گزر گئے تے کہ ہو گیا کوئی پتہ نہیں جناب. تو اسی پکے ڈوگے سہیں جاؤ تو ان کو پتہ درمیان اچ کتنا عرصہ گزر گیا, انہیں ٹائم گزر دیا کتنا دل لگ دی جناب, کتنا اے بول دے پے ہاں تے راتی سمجھے تے انج کر کے آکھیے بھئی ہن 3 بجے پے ہن بھائی صبح اٹھینا جناب نماز دے ٹائم تے تو وہ پتہ ہی نہیں لگدا جناب, ٹائم ہی نکل جاندا. تو ستیاں پیاں کوئی ٹائم گزرن دا پتہ لگدا جی نہیں پتہ لگدا. اس سے طریقے نال حضرت عزیر کو بھی پتہ نہیں چلا. تو جب اللہ کا نبی فوت ہو چکا ہے اس کو بیرونی حالات کا پتہ کوئی نہیں تے باقیوں کو پتہ ہوتا ہے جی. یہ بات سمجھیں, یہ اپنے عقیدے کو میرے بھائی درست کریں. اگر ہماری بات غلط ہے تو آپ ہمیں سمجھائیں, ہم نے تحریر لکھ دی ہے, آپ تحریر لکھیں, ہماری طرف سے اعلان ہے کہ آپ مسئلہ سمجھائیں لوگوں کو. لیکن اصول یہی ہے, ہاں جی اصول یہی ہے کہ مرنے والے ہماری آوازوں کو نہیں سنتے. سب سے بڑا رتبہ, آخری بات جی, سب سے بڑا رتبہ امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا ٹھیک ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ, چلو میں درمیان سے آپ خود پڑھ لیں. یہ لکھن دا یہ فائدہ ہے بھائی اگر وچوں کوئی گل رہ گئی ہے تو آپ بھی پڑھ سکتے ہو, غور کر سکتے ہو. ہاں جناب, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں حضرت سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کو ملنے کے لیے گئے. کس کو جی؟ حضرت سعد کو. حضور علیہ الصلوۃ والسلام گئے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انہاں دے دروازے تے گئے, اور دروازے اس زمانے ویڑے شیڑے تے سین ایڈے کوئی نہ ہوندے, انجی کمرہ ہوندا ہی تے بس کمرے دے اگے اپڑ گئے جناب, سین تک کھلے ہوندے آن جویں آئے اگوں ساڑھے سین کھلا ہے. نبی پاک پہنچ گئے, کمرے دا جناب دروازہ کھٹکھٹایا اور فرمایا السلام علیکم. اندر حضرت سعد, انہوں نے آکھیا بھئی یار آواز اللہ دے نبی دیئے تے کتنا انہاں سان سونی دعا دیتی. السلام علیکم کیا ہے جی؟ دعا ہے. تو یہ کتنی سونی انہاں سانو دعا دیتی ہے تے بڑی پیاری انہاں آکھیا ہے السلام علیکم یا آل سعد, اے سعد کے گھر والو تمہارے اوپر اللہ کی سلامتی ہو. حضرت سعد نے آکھیا کدی ایک باری ود دعا دیوانا آنا. حضرت سعد نے مٹھا جا کیا وعلیکم السلام. اللہ دے نبی نے سنیا کہ کوئی نہ سنیا؟ کوئی نہ سنیا. حالانکہ وہ اندر کھلوتے تھے, وہ باہر ہیں, فاصلہ زیادہ تو زیادہ 6-7 فٹ تھا اسی. اللہ دے نبی نے کوئی نہ سنیا. تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سمجھا بھئی شاید انہاں نہیں سنیا آپ نے تے سمجھیے کھلوتے ہیں انہاں نہیں سنیا. حضور نے پھر دوبارہ فرمایا السلام علیکم یا آل سعد, اے سعد کے گھر والو تمہارے اوپر سلامتی ہو. حضرت سعد نے پھر مٹھا جا کیا وعلیکم السلام. حدیث کے الفاظ ہیں ولم یسمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم, انہوں نے نبی پاک کو سنایا, یعنی اتنا اچھا نہیں آکھیا جی حضور سن لون, آکھیا صحیح لیکن ذرا جھکا آکھیا. حضور نے تیسری دفعہ سلام دیا, فرد سعد ردا خفیا, سعد صاحب نے بڑا آہستہ سا جواب دیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ جب سلام دیا نا, حضور علیہ الصلوۃ والسلام سمجھ گئے. ویسے مسئلہ بھی یہ ہے کہ 3 دفعہ دروازہ کھٹکھٹاؤ یا 3 دفعہ سلام دو, اگلا بندہ نہ بولے تو چپ کر کے گھر لگے آؤ. ہاں جناب, تو حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم واپس چل پڑے. حتیٰ سلم ثلاثاً ورد سعد علیہ ثلاثاً. حضور نے 3 دفعہ سلام دیا, حضرت سعد نے 3 دفعہ وعلیکم السلام کہا, لیکن نبی پاک کو نہ سنایا. حضور واپس چل پڑے. حضرت سعد نے سوراخ جو ویکھیا نا بھائی حضرت تا واپس جا رہے ہیں, بھج کے باہر آ گئے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آؤ جی آؤ جی. اللہ دے نبی نے فرمایا کہ میں اگے سلام دیتا ہے 3 باری تے تساں کوئی جواب نہیں دیتا. انہاں کہ حضرت جواب تو میں دیتا ہے لیکن ذرا جھکا دیتا ہے, اس واسطے تاں جے تسی بار بار ساڑے گھرانے نو دعا دیو. حضور علیہ الصلوۃ والسلام زندہ ہیں یا فوت شدہ ہیں؟ زندہ ہیں. اور حضرت سعد نے تھوڑے فاصلے تو جواب دیتا, حضور نے سنیا نہیں سنیا. اس کا مطلب ہے ما فوق الاسباب اللہ کے نبی بھی سنتے
اور ماتحت الاسباب تو بنا ہی نہیں۔ ماتحت الاسباب تو تب بنتا نا جب وہ زور سے جواب دیتے جناب، انہوں نے زور سے دیا ہی نہیں، تو اللہ کے نبی بھی ما فوق الاسباب سن سکتے نہیں ہیں۔ جب حضور نہیں ما فوق الاسباب سنتے تو میرے بھائی اور کون سن سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں۔ بات سمجھ آئی جی؟ جو فوت ہو چکا ہے وہ ہماری آواز نہیں سنتا۔ ہاں اللہ کبھی اپنی قدرت سے کسی کو سنا دے، لیکن اس کے لیے پروف چاہیے۔ کیا چاہیے؟ ہاں جی، میں آکھاں جی مینوں اللہ تعالیٰ قدرت نال سنا دیتا نا، یہ پروف پکا چاہیے، مضبوط۔ تو چلو آج کا ایک مسئلہ ہی کافی ہے کہ جو فوت ہو گیا ہے وہ ہماری آوازوں کو نہیں سنتا۔ یہ کچھ گل تو سمجھ آ گئی جی؟ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔